اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں کون کون سی تسبیحات فرمائی ہیں اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد کیا ہے۔ رکوع کے بعد آتا ہے قومہ، جو رکوع اور سجدے کے درمیان جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ قومہ واجب ہے۔ اس قومے میں جو ذکر کیا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 722 نمبر روایت، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ کیا کہو؟ ربنا لک الحمد۔ یہ پہلی روایت اس حوالے سے۔ دوسری روایت اس حوالے سے صحیح بخاری کی 796 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ ربنا لک الحمد، اور اس میں کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ فرمایا فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب تم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو، آگے اللہم ربنا لک الحمد یہ فرشتے بھی کہتے ہیں، جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو نماز حضوری قلب کا نام ہے۔ انسان پوری اپنی ظاہری اور باطنی قوت کے ساتھ اس میں شریک ہو، اسے نماز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پہ تم نماز میں موجود ہے لیکن روحانی طور پہ وہ بازار میں ہے یا کہیں گھر کے معاملات میں کھپا ہوا ہے۔ جب وہ ظاہری اور جسمانی باطنی دونوں اعتبار سے موجود ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر ان چیزوں کا خیال کرے گا کہ میں نے ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد کہنے میں دیر نہیں کرنی۔ تو دوسری روایت ہے اللہم ربنا لک الحمد۔ تیسری روایت اس حوالے سے صحیح بخاری کی ہی 799 نمبر، جو ہمارے ہاں اکثر جس پر عمل ہوتا ہے کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا جائے تو کیا کہیں گے نمازی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں، کننا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ تو قال رجل وراءہ، پیچھے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا من المتکلم، کس نے یہ کلمات کہیں، یہ جملے کس نے کہیں؟ قال انا، جنہوں نے کہا تھا انہوں نے عرض کی جی میں نے۔ فرمایا رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها الاول، کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، ہر ایک دوسرے سے آگے جا رہا تھا کہ اس کا ثواب میں نے لکھنا ہے۔ اصل میں وہ وجہ اور وہ وقت دیکھنا ہے، وہ معاملہ دیکھنا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور جو اولاد کے حوالے سے محروم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی طلب ہوتی ہے، اور جن کو اللہ نے اولادوں سے نوازا ہے اور وہ کشادہ دل ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ویری دشمن کو بھی اولاد سے محروم نہ رکھنا۔ وہ یہ جملہ کہتے ہیں، جو نسلی جو ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ بات اس موقع پر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ایسی ہے نعمت کہ اللہ دشمنوں کو بھی محروم نہ رکھے، یعنی یہ اتنا حساس معاملہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب جس کے اولاد نہ ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پھر سورہ مریم کے آغاز میں بڑے حسین جملے ہیں کہ کمال بندہ اگر اس کو کھب کے ڈوب کے پڑھے تو بہت کچھ اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ خیر بات اور طرف نکل جائے گی۔ اب وہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت زکریا کی کفالت میں دیا ہوا ہے، تیسرے پارے کا جو 3 پاؤ جہاں مکمل ہوتے ہیں ثلاثہ۔ اب حضرت زکریا کی کفالت میں ہیں حضرت سیدہ
مریم سلام اللہ علیہا، اور وہاں حضرت سیدہ مریم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بے موسم پھل. حضرت زکریہ جب جاتے ہیں وہاں بے موسم پھل پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو سیدہ مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. اب جب حضرت زکریہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے، بے موسم پھل آ رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا، تو زکریہ نے بھی اسی وقت یا اسی جگہ، دو معنی ہیں اس کے، اسی وقت یا اسی جگہ دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالیٰ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما، مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، تو سننے والا ہے دعاؤں کا. اب وہاں پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر دعا زکریہ کی سن لی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو سنا. جب آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو آپ نے کہا ربنا ولک الحمد. جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سن رہا ہے، ہمیں خبر ملی کہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو سن رہا ہے، اللہ نے سن لیا، تو ہم کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، اے ہمارے رب، ساری حمد تیرے لیے، حمد بھی تھوڑی نہیں، حمد کثیر طیب برکتوں سے بھری ہوئی حمد ساری باری تعالیٰ تیرے لیے. تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی علیہ السلام نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے، ہر ایک دوسرے سے آگے جا رہا تھا کہ اس کا ثواب میں نے لکھنا. تو اس کو معمول بنا لیں. 3 دعائیں ہو گئی. چوتھی دعا مسند احمد بن حنبل کی 2489 روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس حوالے سے. سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ، اے ہمارے رب، ساری حمد تیرے لیے، اور کتنی حمد؟ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور جو کچھ تو چاہے وہ سب کا سب بھرا ہو تیری حمد سے. اللہ کے نبی اسلام یہ دعا بھی کرتے تھے. پھر اسی کے بعد اگلی جو روایت ہے صحیح مسلم کی 205 نمبر، اس میں یہ ہے کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے ہمارے رب، ساری حمد تیرے لیے، آسمان بھر ہم تیرے لیے، زمین بھر ہم تیرے لیے، جو تو چاہے وہ سب کا سب تیری حمد سے بھرا ہو. باری تعالیٰ جو ثنا کرنے والے ہیں ان کی ثنا تیرے لیے، جو بزرگی بیان کرنے والے ہیں ان کی ثنا اور بزرگی سب کی سب تیرے لیے ہے. اور سب سے صحیح بات وہ ہے احق ما قال العبد، وہ صحیح، سب سے صحیح اور درست بات وہ ہے جو بندے نے کہی. کیا؟ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اے باری تعالیٰ، ہم سارے ہی تیرے بندے ہیں، ہم سارے ہی تیرے بندے ہیں. اللہم لا مانع لما آتیت، جسے اے اللہ تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت. اچھا، لا مانع لما آتیت، جس کو تو عطا کرنے والا ہو اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جس کو تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. کسی نفع پہنچانے والے کا نفع تیری ذات کے آگے تو مولا ہے ہی کچھ نہیں، جتنا مرضی پڑھاؤ. اس کے بعد 6ٹھی دعا اللہم لک الحمد، اے باری تعالیٰ، ساری ہم تیرے لیے، آسمان بھر ہم تیرے لیے، زمین بھر تیرے لیے، اور جو کچھ تو چاہے تیرے لیے. اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ. کہ باری تعالیٰ تو مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے، میرے گناہوں کو دھو ڈال رحمت کے ٹھنڈے پانی سے، اولوں جیسے ٹھنڈے پانی سے.
اور اللہ مجھے ایسے گناہوں سے خطاؤں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے دور کر کے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے سفید کپڑے کی طرح صاف ستھرا کر دے۔ یہ 6 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں قومے کے اندر۔ صرف رکوع کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے، قومے کے اندر یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم یہ ایک دعا ہی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ہم کبھی کبھی جمعے میں یہ دعا جو ہے اس کو اونچی تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ بعض اوقات اچھا اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری عطا فرمائے۔ ہم نے تو بچپن سے یہی نماز پڑھی، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہم نے تو یہی نماز پڑھی کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض لوگوں کو یہ بھی سنا کہتے ہوئے بعض جگہوں پر اس میں کھڑے ہو کے کیا کرتے رہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہو کے کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین طیبین طاہرین لے جائے اور وہاں پھر آپ دیکھیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر وہ یہ دعا جب مانگی جاتی ہے تو پھر دیر ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ابھی سجدے میں، وہ کہتے ہیں امام صاحب تو سجدے میں جا ہی نہیں رہے، کیونکہ جن کو ان دعاؤں کے اوقات کا پتہ ہے کہ یہ نماز میں یہ مقامات ہیں جہاں دعا مانگی جا سکتی، وہ وہاں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اوقات ہیں دعاؤں کے مانگنے کے، ہم نے ان سارے اوقات کو بھلا دیا، ان سارے اوقات کی دعاؤں کو یاد نہ کیا۔ نماز کے بعد جب ہم سلام سے فارغ ہو گئے پھر ہم ہاتھوں کو اٹھا کے پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ جگہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا مانگنے کا، وہاں ہم غفلت سے نماز میں گزر جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ آگے چلیں تو اذکار نماز کے حوالے سے جو ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد آ جاتا ہے قومے کے بعد جو سجدہ ہے اس کے بارے میں پھر ہم وہ جو کل ہم نے رکوع کی دعائیں پڑھی تھیں اذکار رکوع میں، یہی دعائیں جو ہیں وہ سجدے میں اسی طرح سے بیان ہوتی ہیں۔ پہلی دعا سبحان ربی الاعلیٰ، امام ترمذی نے اسے نقل کیا۔ دوسری دعا سجدے کی اللہم، اب یہ سجدے میں ہے، کس میں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ نماز میں کوئی قرب والی جگہ ہے تو سجدہ ہے، وہاں اللہ سے دعا مانگو۔ اب وہاں دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اے اللہ میری چھوٹی بڑی اول و آخر ظاہر و باطن ساری لغزشوں کو خطاؤں کو معاف کر دو۔ آپ سجدے میں سر رکھ کے آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کلہ دقہ وجلہ، یا اللہ چھوٹی بڑی اول آخر جتنی ہیں ساری معاف کر دے۔ تو پھر وہ مقام ہے نا جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والے بھی ملیں گے آپ، کہ وہ مقام جو دعا کا ہے وہ ہم نے غفلت سے گزار دیا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، یہ ساری دعائیں۔ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اب یہ جو دعا سجدے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، تیری رضا کے ذریعے باری تعالیٰ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اپنی رضا کے ذریعے مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے، عافیت کے ذریعے سزا سے بچا لے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور تیری ثنا کون کر سکتا؟ جس طرح تو نے خود اپنی ثنا کی، اس طرح تو تیری ثنا کر ہی کوئی نہیں سکتا۔
بات ہی ختم کر دی، یا باری تعالیٰ میں کیا کروں گا تیری ثنا، جیسی تو نے خود اپنی ثنا کی ہے اس طرح تو کوئی تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد حضور یہ دعا بھی پڑھتے صحیح مسلم میں، اللہم لک سجدت، اے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اب میں نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے پیدا کیا، بھلی شکل عطا کی، جس نے کان عطا کیے، آنکھیں کھول دیں، اے باری تعالیٰ تو سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ یہ سارا جو سجدے کا جو فلسفہ ہے، پھر یہ دعائے نور، یہ تو آپ میں سے اکثر کو آتی ہوگی، اس میں کتنا حسین پیغام ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے، میری بصارت میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے لیے نور کر دے، یا اللہ مجھے نور کر دے۔ کمال کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اس کو مانگا کرتے تھے، جو رات کی آپ کی نماز تھی اس میں یہ آپ کی دعا تھی، اور اب وہ موقع اور مقام اور اس کے بعد پھر یہ دعا کے الفاظ دیکھیں، کیا موقع ہے، کیا گھڑی ہے اور کیا دعا ہے۔ تو ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں نور کر دے، ہمیں کئیوں کے لیے نور کر دے۔ جب ہم نور ہو جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچا لے گا نا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس جملے کو کوئی سمجھے، اس کی گہرائی کو کوئی سمجھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ تو اس سے پھر مفسرین عارفین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی سنت پر دوستی کرتا ہے نا، جو اللہ کے طریقے پر دوستی کرنا چاہتا ہے، تو دوستی یہ ہے کہ اپنے دوست کو گمراہی میں دیکھو تو اس کو نکال کر نور میں لاؤ، تب تمہاری دوستی کا اصل حق ہے۔ ہمارے ہاں کے دوست، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایسی دوستی سے محفوظ رکھے کہ ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں وہ برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ تو دوست بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کی طرف ذریعہ بنے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ کے نبی اسلام کی ایک دعا بڑی شاندار ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، مجھے باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس سے بچنا نصیب فرما۔ کیوں؟ بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسی ہوتی نہیں ہیں، دیکھنے میں بڑی خوشنما ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ خوشنما ہوتی نہیں ہیں، خوشنما دکھ رہی ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، حقیقت ان کی خوشنما نہیں ہوتی۔ تو دوستی کا حق یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جلسہ جو دونوں سجدوں کے درمیان کیا جاتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اب آپ دیکھیں، آپ سجدے میں بھی گئے تو آپ نے اللہ سے خطاؤں سے معافی مانگی، سجدے سے سر اٹھایا، آپ پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی۔ اب وجبرنی کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میرا جو نقصان ہوا نا اس کا ازالہ کر دے، میرا جو نقصان ہوا ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ احکم الحاکمین مالک کل کے دربار میں عرض کر رہے ہیں میرا جو نقصان ہوا ہے پورا کر دے، تو بتائیے وہاں سے کوئی خالی آیا ہے؟ کیا وہ کسی کو خالی لوٹائے گا؟ اور پھر تیسری دعا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے۔ میں آخری وہ جملہ ایک سنا کہ وہ کسی نے بیان کیا کہ کوئی سادہ سا آدمی، بڑے بڑے آج کے دور میں بھی سادہ لوگ ملتے ہیں، کوئی سادہ سا آدمی چلا گیا حرم میں، اور حرم میں جا کے وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے نہیں پتہ تو کتنا بڑا ہے، مجھے نہیں پتہ تیری حکومت کا، تیری سلطنت کا، تیری بادشاہت کا، میں کیا جانوں، میں چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا چودھری ہوں، میرے پاس کوئی آئے تو میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا،
تو باری تعالیٰ تو سب بڑوں کا بڑا ہے، میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں۔ تو مانگنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا مانگتے ہیں کہ ان کو ان کی طلب سے بھی سوا ملتا، اور بعض لوگوں کو مانگنا ہی نہیں آتا، ہے نا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دیہاتی سے کہا تھا نا مانگ، یاد ہے؟ تو سارے بیٹھے تھے، کیوں؟ اس دربار کا جو مزاج ہے نا وہ پتہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت ربیہ حضور کے لیے نا پانی، وضو کا پانی رکھتے تھے، فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے؟ آگے سے ربیہ بھی دانا تھے، عارف تھے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب غیر ذالک، اچھا ہمارے کئی مہربان ترجمہ کرتے ہیں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور میں یہ نہیں میں دے سکتا، کچھ اور مانگ لے، جبکہ ہمارے علماء مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ تو ہو گیا، اور کچھ چاہیے تو بتا، یہ تو ہو گیا اور کچھ چاہیے، ہوگا نہیں میں یہی مانگتا ہوں بس، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا نا، تو اب کیا رہ گیا؟ فرمایا اچھا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو نے کثرت سجود سے میری مدد کرنی، نماز نہیں چھوڑنی، کثرت سے سجدے نہیں چھوڑنے۔ اب اس دربار کے مزاج کا کیا حضرت ربیہ نے سب کو بتایا نہیں ہوگا؟ حضرت ربیہ نے سب کو بتایا نہیں ہوگا؟ مجھے آج حضور نے فرمایا مانگ تو میں نے جنت میں آپ کا ساتھ مانگا، سب کو پتہ ہوگا بھی حضور کسی کو کہہ دیں۔ اچھا بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس طرح تو پھر ایک نہیں کئی روایتیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری دربان بن گئے، وہاں پہلے ابو بکر آئے، ابو موسیٰ اشعری، طویل حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں صبر کریں میں اجازت لے لوں، دربان بنے تھے نا، چوکیدار بنے تھے، حضور نے فرمایا بھیجو جنت کی بشارت دو۔ اس کے بعد عمر آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت، اس کے بعد عثمان آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت۔ اچھا ان دونوں مرتبہ یہ ہوتا، ابو موسیٰ اشعری پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کے آیا تھا، کاش وہ آ جائے، آج تو جنت بانٹی جا رہی ہے۔ ابو بکر آتے ہیں ان کو بھی جنت ملتی ہے، عمر آتے ہیں ان کو بھی جنت، کاش میرا بھائی آ جائے، کاش میرا بھائی آ جائے۔ اس ابو موسیٰ اشعری کی اس تمنا کو کوئی سوچے۔ اب یہاں کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں مانگ۔ اب سارے اس عالم میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا مانگے گا، پتہ نہیں کیا مانگے گا، پتہ نہیں کیا مانگے گا۔ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے سواری کے لیے، میں تو بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا۔ یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ قصہ مختصر یہ، فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے نا مصر سے، تو یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا اس کو لے جانے کا حکم تھا، تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام و تسلیم کہاں آرام فرما۔ تو ایک بڑھیا عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جی مجھے پتہ ہے لیکن ایک شرط پر بتاؤں گی۔ کمڑیو، جو اللہ اس بوڑھی عورت کو قبر کا پتہ بتا سکتا ہے وہ موسیٰ کو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ نے کوئی دکھانا تھا، کلیم کی سخاوت دکھانی تھی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جی بتاؤں گی، ایک شرط ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت چاہیے۔ اللہ کچھ اور مانگ لے، اس نے کہا نہیں یہی چاہیے۔ اللہ نے وہاں وحی فرمائی موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دیتے کیوں نہیں ہو، جو یہ مانگ رہی ہے اسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو فرمایا تو اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، کئی مانگتے ہیں، وہ کہا نہ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دے بھی رہے ستے، کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی رہے۔ تو یہ معاملہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مساعی کو قبول فرمائے، ہماری